بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، آج انشاءاللہ عز و جل ہمارا موضوع ہوگا روزی میں برکت کے بے مثال وظائف۔ ہر کوئی روزے کے معاملے میں پریشان ہے، تو جس کو بھی دیکھو وہ یہی کہہ رہا کار صاحب ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل آج میں کچھ وظائف آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کاروبار میں برکت ہوگی۔ اس سے پہلے کچھ ہم رزق کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک واقعہ سماعت کریں کہ ڈاکوں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ایک درخت ان میں خشک یعنی بغیر کھجوروں کے تھا۔ ڈاکوں کے سردار کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اڑ کر پھلدار درخت پر آتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کر دوبارہ اسی خشک درخت پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے بہت سارے چکر لگائے۔ میں نے تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ چڑیا بار بار کبھی اس درخت پر جاتی ہے کبھی اس درخت پر جاتی ہے، یہ کرتی کیا ہے؟ تو میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر میں رو پڑا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا الہی، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی۔ دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر ان کو لوٹ لیتا ہوں۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، اے فلاں، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ پھر وہی غیبی آواز سنائی دی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جب اپنے رفقا کے پاس آ کر میں نے ماجرا کہا تو وہ کہنے لگے، ہم بھی اپنے پیارے اللہ عز و جل سے صلح کر لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی جانب چل پڑے۔ 3 دن سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑیا دیکھی جو میرا سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ کیا اس قافلے میں وہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، جی ہاں، وہ میں ہی ہوں، کیا بات ہے؟ تو وہ بزرگ جو خاتون تھی وہ بولی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی تو وہ اٹھی اور اندر چلے گئی اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند دن ہوئے میرا نیک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر یعنی کہ لگاتار 3 راتیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے اور یہ کپڑے اسے دے دینا۔ میں نے اس سے وہ مبارک کپڑے لیے اور پہن کر اپنے ساتھیوں سمیت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں پر یہ واقعہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ واہ میرے مولا، تیری بھی کیا شان ہے، تو نے چڑیا کو اندھے سانپ کی خادمہ بنا دیا، تیرے رزق فراہم کرنے کے انداز بھی کیا خوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ خود لیا ہے۔ بے روزگاری اور روزی کی تنگی پر گھبرانے والوں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آؤ۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو دیکھیں رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کے لیے ہمارے لوگ مارے مارے پھر رہے ہوتے، صبح سے شام تک کام 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 میں لگے رہتے ہیں، اور دین کا کام کرتے نہیں، نماز پڑھنی نہیں، دین کا کام کرنا نہیں، اور صبح سے لے کر شام تک کاروبار کے پیچھے لگے رہنا، جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کریں۔ ہم سنیں کہ غریبوں کے مزے ہو گئے کیسے؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار فقراء صحابہ کرام کے جو غریب صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنا قاصد یعنی کہ نمائندہ بھیجا، جس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، میں فقراء یعنی غریبوں کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں بھی مرحبا، اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ قاصد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقراء یعنی غریبوں نے یہ گزارش کی ہے کہ مالدار حضرات جنت کے درجات لے گئے، وہ حج کرتے ہیں اور ہمیں اس کی استطاعت یعنی کہ طاقت نہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں اور ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا مال زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے فقراء کو پیغام دے دو کہ ان میں سے جو اپنی غربت پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، اسے 3 ایسی باتیں ملیں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں۔ وہ 3 باتیں سماعت فرمائیں اور غریب جو ہیں وہ رشک کریں۔ نمبر 1، جنت میں ایسے بالا خانے یعنی کہ بلند محلات ہیں جن کی طرف اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں صرف فقر یعنی غربت اختیار کرنے والے نبی، شہید، فقیر اور فقیر مومن داخل ہوں گے۔ نمبر 2، فقراء مالداروں سے قیامت کے آدھے دن کی مقدار یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو غریب ہیں وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ نمبر 3، مالدار شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور یہی کلمات فقیر یعنی کہ غریب بھی کہے تو فقیر کے برابر ثواب مالدار نہیں پا سکتا، اگرچہ وہ 10,000 درہم بھی ساتھ میں صدقہ کرے۔ دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔ قاصد نے واپس جا کر فقراء یعنی غریبوں کو یہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا تو انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی میں انشاءاللہ عز و جل جو وظائف ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا وظیفہ نمبر 1، وظیفہ نمبر 1، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار۔ بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو۔ اگر اسلامی بہن پڑھے تو وہاں پڑھے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، اجنبی کی نظر نہ پڑے۔ یہ ایک وظیفہ، پہلا وظیفہ کہ یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع میں بھی 11 مرتبہ درود پاک اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک۔ ایسی جگہ پڑھنا جہاں پر کوئی چھت وغیرہ نہ ہو، یعنی کہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ نمبر 2، یا باسطو، یا باسطو یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ زین نصیب فجر کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور جب اشراق و چاشت کا ٹائم ہو تو اشراق و چاشت کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ یا باسطو 100 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی۔ نمبر 3، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل
رزق حلال ملے گا۔ چوتھا وظیفہ سماعت فرمائیں، یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے، اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ پانچواں وظیفہ سماعت فرمائیں، صبح صادق کے بعد، یعنی کہ جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر یا رزاق 10 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل کبھی اس گھر میں تنگدستی نہ آئے گی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ گھر میں سیدھے ہاتھ کے کونے سے قبلہ رخ کھڑے ہو کر شروع کیجئے اور اس کونے سے دوسرے کونے تک اس طرح ترچھے چل کر جائیے کہ چہرہ قبلہ رخ ہی رہے، قبلے سے چہرہ ہٹنا نہیں چاہیے، اور ہر کونے میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر پڑھیے، یعنی کہ ہر کونے میں 10 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ وظیفہ نمبر 6، محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ اور احمد رسول اللہ۔ جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار یعنی کہ 35 ٹائم یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ وظیفہ نمبر 7، یا لطیف 100 بار پڑھ کر ایک مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وظیفہ نمبر 8، یا لطیف 100 بار روزانہ بعد نماز فجر و مغرب پڑھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا رزق میں برکت کے لیے نہایت مفید ہے۔ اللہم وسع علی رزقی، اللہم عطف علی خلقک کما صنت وجہی عن السجود لغیرک فصنہ اعوذ للسؤال لغیرک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وظیفہ نمبر 9، یا حی یا قیوم اور یا وہاب روزانہ 1000 بار پڑھنا کشائش رزق کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی کہ یا حی یا قیوم بھی 1000 مرتبہ اور یا وہاب بھی 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی۔ وظیفہ نمبر 10، ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھنا رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ وظیفہ نمبر 11، بعد نماز فجر اول آخر 14 مرتبہ درود شریف اور پھر یا وہاب 1400 بار پڑھیے، انشاءاللہ کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی روزے کی کثرت کے سبب شاد کام رہیں گی۔ یہ وظیفہ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 14 مرتبہ درود شریف، پہلے بھی 14 مرتبہ درود شریف، آخر میں بھی 14 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں یا وہاب 1400 مرتبہ پڑھنا، انشاءاللہ اس سے رزق میں برکت ہوگی اور نسلیں بھی انشاءاللہ ان کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ یہ تو ہو گئے 11 وظیفے۔ اب جو میں 12واں وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا تھا، سماعت فرمائیں، اس پر تو ضرور عمل کیجئے، سنیے ذرا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، ان کی جب صبح کا ٹائم شروع ہو جائے تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ہے تسبیح، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے جب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا پیارا یہ وظیفہ ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب اتنی ریل پیل ہو گئی ہے مال کی کہ میں پریشان ہو گیا ہوں کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں، اتنا مال ہو گیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس وظیفے پر عمل کرنا چاہیے۔
جیسے فجر کا ٹائم ہو تو وضو کریں، 2 سنتیں پڑھ لیں، تو فرضوں سے پہلے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر بعد میں فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجئے۔ جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اب 13واں وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو اور بھی کافی زیادہ وظائف لکھے ہوئے ہیں، لیکن اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ تو آپ ان وظائف میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو خصوصاً میں نے آپ کو 12واں وظیفہ بتایا نا کہ جو پیارے آقا نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، وہ وظیفہ تو آپ ضرور پڑھا کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غیب کے خزانے سے رزق حلال عطا فرمائے۔ تو یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، تو اس کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کیجئے تاکہ جو سنیں ان کا بھی بھلا ہو، ان کو بھی کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔